अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं DHMS BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान में अपनी प्रैक्टिस करता हूं। इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान के बेस्ट डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स लाइक मरहम और डॉक शिफाम आपका मुआलज पे अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। आज मेरे दिल में आया कि मैं क्यों ना दिल के ऊपर बात करूं क्योंकि इस हफ्ते मैं तकरीबन जितने भी जनाज़ों में मैंने शिरकत की, वहाँ पे जितने लोग भी फोत हुए उनकी जो काज ऑफ डेथ थी वो हार्ट अटैक थी। क्योंकि शदीद सर्दी का मौसम है और तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि जब शदीद सर्दी होती है तो शरह अमवात बढ़ जाती है। शदीद सर्दी जो होती है ये बुज़ुर्ग अफराद जो होते हैं उनके लिए इंतहाई मुश्किल वक्त होता है कि रातें भी लंबी होती हैं और शदीद सर्दी से जो है उनकी जो रगें होती है, एक तो बुढ़ापे की वजह से ऑलरेडी उनमें तनाव आ जाता है, सख्ती आ जाती है, लेकिन शदीद ठंड की वजह से और सिकुड़ाव आ जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है जी, और खुदा न खास्ता जिस किसी की के हार्ट का अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है 50 to 70% है, 7 to 80% है, 80% to 90% है और उन्हें स्टंट नहीं डलवाए हुए, तो उनके लिए जो है ये शदीद सर्दी जो होती है, ये खुश शदीद सर्दी जो होती है वो किसी भी वक्त जानलेवा हो सकती है। ये भी चीज़ एक प्रैक्टिस में आई है, नोटिस में आई है कि जो हार्ट अटैक होते हैं सर्दियों के अंदर ये अर्ली मॉर्निंग के अंदर होते हैं। अब सुबह सवेरे जो हार्ट अटैक होते हैं इसमें जिन लोगों का सुबह सवेरे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनको हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं। जो लोग सुबह सवेरे उठ के वुज़ू के लिए या पेशाब पास करने के लिए अगर उनका वॉशरूम जो है अटैच नहीं है, वो सहन से गुजर के जाते हैं, तो उनको एक्सपोजर ठंडी हवा से होता है। सुबह सवेरे बड़ी शदीद ठंड होती है और अगर वो ठंडे पानी से वुज़ू करते हैं, गीज़र नहीं है, ठंडी हवा से उनका एक्सपोजर होता है, तो ये उनके लिए जानलेवा हो सकती है। सुबह सवेरे स्ट्रेस लेवल जो होता है हमारा हाई पे होता है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कॉर्टिसोल लेवल भी हाई होता है, और हार्ट जो होता है आपके जिस्म को गर्म रखने के लिए बड़ी तगदो कर रहा होता है। हार्ट के ऊपर भी स्ट्रेस होता है, बॉडी के ऊपर भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस हार्मोन भी पीक पे होते हैं, तो ये स्ट्रेस आपका काज करता है हाई ब्लड प्रेशर को। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है दिल के ऊपर प्रेशर होता है, और खुदा न खास्ता शदीद सर्दी की वजह से, ठंड के एक्सपोजर की वजह से अगर कहीं ना कहीं कोई क्लॉट बन जाए और वो दिल के अंदर आ जाए, आर्टरी के अंदर आ जाए, कॉरोनरी आर्टरी से अंदर आ जाए, तो ये फिर हार्ट अटैक का सबब बन सकता है। अब वो कौन सी सिम्टम्स है जो हार्ट अटैक का साइन हो सकती है? सबसे एक आम सिम्टम है कि पेशेंट को छाती के ऊपर बोझ महसूस होता है, हैवीनेस महसूस होती है, शदीद बोझ महसूस होता है। और कुछ लोग ऐसे भी इसकी अपनी सेंसेशन एक्सप्लेन करते हैं, जैसे दिल के ऊपर, छाती के ऊपर, या दिल जकड़ा हुआ है, शिकंजे के अंदर है, या इसके ऊपर हाथी बैठा हुआ है, शदीद दबाव महसूस होता है। और इसके साथ साथ उनको अपने बाजुओं में ताकत कम हो रही महसूस होती है, बाजुओं में दर्द होता है, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन कम होती है तो जहाँ जहाँ खून की सर्कुलेशन कम होती है तो वो आपके मसल्स पेन करते हैं, हाथों में दर्द महसूस होता है, हाथों की उंगलियों में दर्द महसूस होता है, फिर इसके साथ बेचैनी, रेस्टलेसनेस आती है, ठीक है जी। तो ये सिम्टम्स जब आप महसूस करें किसी पेशेंट में, अपने आप में, तो आपको फौरी अपने मुआलिज के साथ कंसल्ट करना चाहिए, मुआलिज के साथ जो है क्लिनिक पहुंचना चाहिए, या मुआलिज ने आपको जो एमरजेंसी मेडिसिन आपको एडवाइस की हुई है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके के साथ अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए तो ज़ुबान पर रखने वाली गोली जो होती है डॉक्टर ने एडवाइस की होती है, अगर वो भी नहीं है तो आपके पास डिस्प्रीन जो सर के दर्द की गोली होती है वो भी खून को पतला करने के लिए जो होती है, उस वक्त थोड़ी आपकी जो है दिल के दौरे में आपको मावन साबित हो सकती है। तो इसमें तो समझे कि 20-30% पेशेंट तो वो होते हैं जो डायग्नोज होते हैं, इनको पता है कि उनका हार्ट का मसला है, वो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनकी ब्लॉकेज है, उनको स्टंट पड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के पास गए ही नहीं होते हैं, वो डायग्नोज ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता उनका दिल का इशू है। तो इसमें यह है कि अगर आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में हार्ट अटैक है, आपको पता आपके वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ,
آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، تو اس میں آپ کے لیے بڑا ضروری کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں، آپ اپنی خود کیئر کریں، آپ ٹھنڈ سے ایکسپوجر سے بچیں، ٹھیک ہے نا. جو چیزیں فیملی میں آپ کی فیملی میڈیکل ہسٹری میں جو ڈیزیز ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے. تو اس ٹھنڈ کے موسم میں، اس دسمبر میں، جنوری میں، یہاں بھی شمالی علاقہ جات میں برف باری سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈ ہوتی ہے. ہر لوگ ہیٹر بھی جو ہے لوگوں کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس گیزر نہیں ہے، پانی ٹھنڈا نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، ہیٹر نہیں ہے، کمرے میں ٹھنڈ ہے، کمرے میں ٹھنڈی ہوا داخل ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے رسک فیکٹرز ہیں. پھر ایک اور رسک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں، بزرگ افراد جو ہوتے ہیں، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو جاتی ہیں، وہ بستر میں ہی رہتے ہیں. بستر میں ہی رہنے کی وجہ سے ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بالکل ختم ہو جانے کی وجہ سے بھی جو ہے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر اسی سیزن کے اندر نزلہ، زکام، فلو، گلے کی انفیکشن، چھاتی کی انفیکشن، کوئی بھی اگر انفیکشن باڈی میں ہو جاتی ہے تو ہارٹ پیشنٹس کے لیے یہ بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ انفیکشن جو ہوتی ہے اس سے آپ کی امیون سسٹم آپ کا ویک ہوتا ہے. تو اس کے پریکاشنز جو احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ خوب گرم کپڑے پہنیں، خوب گرم کپڑے پہنیں. آپ گرم مشروبات، سوپ کا استعمال کریں، لیکن ہائی بلڈ پریشر ہے تو نمک کا استعمال بالکل نہیں کرنا، سالٹ کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے. سالٹ جو ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں نا کہ پیٹرول چھڑکنے والی بات ہے. تو آپ نے اس سیزن میں کم از کم سالٹ کو بالکل اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ سالٹ جو ہوتا ہے آپ کی شریانوں کو تنگ کرنے کا سبب بنتا ہے. وہ لوگ سالٹ کو جو چھڑک کے کھاتے ہیں ان کے لیے اور خطرناک ہے. تو کھانے کے اوپر چھڑک کے آپ جو ہے نمک استعمال نہ کریں. آپ کے آلریڈی ان چیزوں میں، سبزیوں میں، فروٹ میں، ان چیزوں میں سالٹ موجود ہوتا ہے. جب آپ اوپر چھڑک کے کھاتے ہیں تو آپ کی یہ شریانوں میں اور تنگی پیدا کرتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، آپ کی گردوں کے اوپر پریشر بڑھتا ہے، پھر آپ کا بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کے دل کے اوپر اس کا جو اثر ہوتا ہے. تو یہ لیڈنگ کازز ہے، ٹھیک ہے. بلڈ پریشر میں اگر آپ کے گردے کام نہیں کر رہے ہیں تبھی بلڈ پریشر ہوتا ہے. آپ سالٹ کا زیادہ استعمال کریں تبھی آپ کا بلڈ پریشر ہے. آپ کی سٹریس بہت زیادہ ہے تو وہ بھی آپ کی شریانوں کو تناؤ کا سبب بنتا ہے. تو یہ لائف سٹائل مینجمنٹ، بالکل پرسکون رہیں، اللہ کا ذکر کریں، اپنا سٹریس لیول کم کریں، سٹریس مینجمنٹ کریں، گرم رہیں، فلوئڈ کا استعمال کریں، سبزی فروٹس کا استعمال کریں، ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے لیے انتہائی اچھا ہے، آپ کی صحت کے لیے. پھر جہاں پہ آپ سالٹ کا استعمال کم کرتے ہیں وہاں پہ اپنے چینی کا استعمال بھی کم کرنا ہے. شوگر، ریفائن پروڈکٹس کا، یہ جو بیکری کے بسکٹ، یہ کیک رس، یہ بریڈ، یہ ریفائن آٹا، ان چیزوں کا آپ نے اوائڈ کرنا ہے، یہ آپ کی شوگر لیول کو بوسٹ کرتے ہیں. چاول کا استعمال آپ نے ترک کرنا ہے. جب آپ زیادہ کیلوریز، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز بالکل نہیں ہے لیکن آپ کی کیلوریز انٹیک آپ کا زیادہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا جگر جو ہوتا ہے ایڈیشنل کیلوریز کو فیٹس میں کنورٹ کرتا ہے، کولیسٹرول میں کنورٹ کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کولیسٹرول لیول ڈاؤن ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جیسے ڈائبیٹک پیشنٹ شوگر کا اور ان کاربس کا بائیکاٹ کرتا ہے، ان سے ایوائڈ کرتا ہے. ہارٹ پیشنٹ کو، کولیسٹرول کے پیشنٹ کو بھی جو ہے ایسی چیزوں کا، چاول کا، میدے کا، یہ بیکری پروڈکٹس کا، میٹھے کا آپ نے ترک کرنا ہے، تاکہ آپ کا جگر جو ہے ایڈیشنل جو اضافی کیلوریز بچ جاتی ہیں آپ کے استعمال سے، اضافی کیلوریز ان کو فیٹس میں کنورٹ نہ کرے، وہ کولیسٹرول نہ بنے. آپ کا جو کولیسٹرول لیول ہے آپ کی اس ڈائٹری کیئر سے، دوا کے ساتھ ساتھ، دوا کے بغیر بھی وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. تو کولیسٹرول اگر وہ بڑھتا جائے گا تو یہ ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھاتا ہے. تو کولیسٹرول کو کم رکھنے کا، منیمائز رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ میٹھے کا استعمال کم کریں، ریفائن پروڈکٹس کا استعمال کم کریں، تو آپ کا جگر جو ہے ایڈیشنل کولیسٹرول نہیں بنائے گا. کیونکہ جو بھی آپ کی انرجی جو آپ کے استعمال سے زیادہ ہے، آپ کا جگر جو ہے اس کو فیٹس میں کنورٹ کرتا ہے، فیٹس آپ کو وہ کولیسٹرول. تو کولیسٹرول جن کا زیادہ ہے، ٹرائیگلائسرائڈز جن کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، جن کی انفیکشن باڈی کے اندر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو ان میں یہ چیزیں، انفیکشن اگر ہے تو انفیکشن کا ٹریٹمنٹ لیں،
انتہائی ضروری ہے. فلوئڈ انٹیک بہتر رکھیں. فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے آپ باہر ٹھنڈی ہوا میں مت جائیں. صبح سویرے ارلی مارننگ واک آپ بالکل نہ کریں. آپ اپنے مالج سے کنسلٹ کر کے واک کریں. اگر آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے تو روم کے اندر جو ہے آپ ہلکی پھلکی فزیکل ایکٹیویٹی کریں, چلے پھرے روم کے اندر ہی. ٹھنڈ سے آپ کا ایکسپوئر نہیں ہونا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی گائیڈ لائنز ہیں جن کا آپ جو ہے عمل کر کے اپنی یہ جو ٹھنڈ کا موسم ہے اس میں آپ اپنے ہارٹ اٹیک فالج کے رسک فیکٹرز کو کم کر سکتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ہومیوپیتھک میڈیکل سسٹم میں آرنیکا, ایلمسٹرائیوا, یہ میڈیسن ایسی ہیں جو بلڈ فلو کو بہتر کرتی ہے. ایپیکاک, ٹھیک ہے جی, آپ کا ارنیکا ہے, آپ کے ایلمسٹرائیوا ہے, اس کے ساتھ اور دیگر میڈیسن ہے دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے کریٹیگس ہے, اور ایکونائٹ. سڈن اگر آپ کو ایسی کوئی بے چینی ہو جاتی ہے, تکلیف ہو جاتی ہے تو ایکونائٹ آپ لے سکتے ہیں. بیلاڈونا, آپ کا سڈن اگر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے بیلاڈونا اور ارنیکا کو آپ ملا کے لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایلمسٹرائیوا مر ٹنکچر جو ہے وہ آپ 15-20 قطرے آپ جو ہے نیم گرم پانی میں پی سکتے ہیں. باقی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کیئر پریونشن وہ ساری میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی ہیں. جن لوگوں کا جو ہارٹ بلاکیج 70%, 80%, 90% ہے اور سٹنٹ نہیں ڈلے ہوئے ہیں, ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ پریکاشنس پہ عمل کریں. اور اگر آپ کا ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے, اگر آپ کا جو فلو ریٹ ہے آپ کا ہارٹ کا, ٹھیک ہے جی, فریکشن فلو ریٹ, اگر یہ آپ کا بہت زیادہ لو ہے تو آپ کو سٹنٹ بھی ڈلوا لینے چاہیے. آج کل کے میں تو ویسے ہی ہیلتھ کارڈ چل رہا ہے, ہیلتھ کارڈ کے اوپر سٹنٹ وغیرہ ڈل جاتے ہیں, لیکن اس میں سننے میں آیا کہ رش بہت زیادہ ہے, ویٹنگ لسٹ بہت لمبی ہوتی ہے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو سٹنٹس جو ہے ڈلوا لینے چاہیے. سٹنٹ ڈلوانے کے بعد بھی آپ کو یہ احتیاط لازمی کرنی ہے, ٹھیک ہے. لائف سٹائل مینجمنٹ جو ہوتی ہے, کیئر پریونشن, یہ میڈیسن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ڈائبیٹک ہے, اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے, اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں, تو یہ آپ کی احتیاط, آپ کا پرہیز, آپ کی لائف سٹائل مینجمنٹ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ میڈیسنس ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو, ہم سب کو صحت مند اور توانا رکھے. اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی نظر بد سے, ہر قسم کی شر سے, ہر قسم کی آفت و مصیبت سے محفوظ رکھے. تھینک یو. اللہ حافظ.